السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو راہ ہدایت دکھانے اور ظلم و ستم سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور اپنی رعیت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان میں ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس ستمگر، ظالم اور بدکار کافر کو مسلط کر دیا جس نے انہیں غلام بنا لیا، اور وہ ان سے ادنیٰ ترین پیشوں کا کام لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور فرعون کا خواب۔ فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بات غالباً اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عزت پامال کرنے کی کوشش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ واللہ عالم۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی۔ ان سے سن کر قطبی علم نجوم جاننے والے اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوتی تھی تو کسی درباری نے اسے یہ بات بھی بتا دی۔ اس نے اس لڑکے کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ کئی صحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے کہ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قطبیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب سے خوفزدہ تھا۔ اس نے اپنے عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ لڑکا یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی حفاظت کی گئی۔ فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہوا، لہٰذا اس نے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوں اور ان کے پاس جائیں اور ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا علم رکھیں۔ چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا وہ اسے اسی وقت ذبح کر دیتے تھے، اور وہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے بھی دیتے تھے کہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھ جائے، کسی لڑائی کے موقع پر وہ غالب نہ آ جائیں۔ ادھر فرعون کی یہ تدبیریں تھیں، ادھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی کہ کہہ رہی تھی، ہے ظالم بادشاہ جسے اپنی افواج کی کثرت پر
اپنی اقدار کی طاقت پر اور وسیع سلطنت پر غرور ہے اس عظیم خالق کی طرف سے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کو مجال نہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس بچے سے تو خوفزدہ ہے، جس کی وجہ سے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیرے ہی گھر میں کھائے پیے گا۔ تو خود اسے بیٹا بنا کر پالے گا اور رب کے وعدوں کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ اس کے لائے ہوئے واضح حق کو تو جھٹلائے گا اور اس پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان نہ لائے گا۔ اس لیے بھی کہ تجھے بلکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی قدرت اور قوت والا ہے۔ قطبیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے جائیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے ہیں۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال رہنے دیے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ آپ کی والدہ فکر مند ہوئی، انہوں نے حمل کی ابتدائی ایام ہی سے احتیاط کی، جس کی وجہ سے دوسروں کو حمل کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے ایک صندوق بنا لیں۔ آپ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ آپ نے صندوق کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلاتی اور جب خطرہ محسوس کرتی تو آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتی اور خود رسی کا سرا پکڑے رکھتی۔ جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کے ذریعے سے صندوق کھینچ کر بچے کو باہر نکال کر دودھ پلا دیتی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام اور رہنمائی کے ذریعے یہ بات ڈال دی گئی تھی، جس طرح رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی پردے والی جگہوں میں اپنے گھر چھتیں بنا، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہ۔ بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ خوف اور غم نہ کر، اگر انہوں نے الہام کے ذریعے سے ملنے والے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا اور پھر صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا چلا گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کی لونڈیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا، لیکن اسے کھولنے کی جرأت نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا، جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ آسیہ علیہ السلام نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نور سے روشن تھا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا، یہ کیا ہے، اور اسے ذبح کر دینے کا حکم دیا، اور حضرت آسیہ نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا، تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں۔ زبان کی کہی ہوئی بات بعض اوقات حقیقت بن جایا کرتی ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی، اور دنیا میں یہ فائدہ کہ انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی تھی، اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا تھا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ انہوں نے آپ کو اس لیے منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ لوگ اس سے
بے خبر تھے، انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی افواج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف لوٹانے کی الہی تدبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی کی وجہ سے سخت غمگین ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی کہ آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لٹا دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بھی خالی ہو گیا تھا کہ موسیٰ کے سوا دنیا کے ہر کام اور خیال سے خالی ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا فرمایا اور یقین کرنے والوں میں پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا کہ تم اپنی بڑی بہن سے فرمایا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا۔ لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، یعنی وہ انہیں اس انداز سے دیکھتی رہی کہ ان کا مقصد ان کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے کسی کام سے جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا تاکہ فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا، شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں۔ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس بچے کے خیرخواہ بھی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے۔ وہ بولی کہ وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے، اس سے فائدہ کی امید رکھیں گے۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً یہ خبر حضرت آسیہ علیہ السلام کو دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی عنایت ہو۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا میں تو دودھ پلانے کی خدمت اسی صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کتبی کی اتفاقی ہلاکت۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا تو ایک دفعہ آپ نے دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے یعنی قطبی تھا۔ قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک باوقار مقام حاصل تھا کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی۔ وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے کیونکہ دودھ کے رشتے سے خود کو آپ کے ننیالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اسرائیلی نے اس قطبی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور اسے ایک ضرب لگائی یعنی مکہ یا ڈنڈا مارا تو جس سے وہ مر گیا۔ وہ قطبی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام سے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔
جو کہ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والے ہے۔ پھر کہنے لگے، ہے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشنے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ کہنے لگے، ہے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا، یعنی قوت اور شان عطا فرمائی ہے، میں بھی ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اب اس اتفاقی قتل کی خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ اب فرعون کو معلوم ہو ہی گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ہے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اتفاقی قتل کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو آپ خوفزدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیے اس قصے کا اگلا حصہ۔